بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الفرق بین دم الحیض والاستحاضۃ۔ یہ باب ہے حیض اور استحاضہ کے درمیان میں فرق کرنے کے لیے۔ یاد رکھیے کہ جو حیض کا خون ہے وہ ہر بالغ عورت کو ہر مہینے کے اندر کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن آتا ہے، اور اس کے علاوہ دوسرا خون ہوتا ہے نفاس کا خون۔ نفاس کا خون اس وقت آتا ہے جب کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس کے لیے 40 دن ہوتے ہیں، اور تیسرا خون وہ ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے استحاضہ، اور استحاضہ کا جو خون ہوتا ہے وہ بیماری کا خون ہوتا ہے۔ 3 دن سے کم ہو، 10 دن سے زیادہ ہو تو یہ بیماری کا خون ہے۔ حیض کی حالت میں خواتین کو نماز معاف ہوتی ہے، اور اگر رمضان کے دنوں میں ہوتی ہیں تو رمضان کے روزوں کی قضا کرنی پڑتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو نماز ہے وہ تو روزانہ 5 مرتبہ پڑھنا نصیب ہو سکتی ہے، لیکن جو روزہ ہے وہ سال میں 1 مہینہ ہوتا ہے، تو اس لیے روزوں کی قضا کرنی پڑتی ہے۔ اور ہر خون کی صورت میں آپ کو شرعی طور پر وہ مراد نہیں مل سکتی جو کہ حیض کی صورت میں ملتی ہیں۔ اور جو استحاضہ کا خون ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بیماری کا خون۔ بیماری کے خون کے حوالے سے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں یہ باتیں واضح ہوئی ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر بیماری کا خون ہوتا ہے تو آپ نماز بھی پڑھیں گے، اگر رمضان کا مہینہ ہے تو روزے بھی رکھیں گے۔ خواتین کو اس کے اندر کوئی رعایت نہیں ہے، کوئی معافی نہیں ہے۔ اب اس کے حوالے سے پہچان کا طریقہ ہے کہ ان دونوں خونوں کے درمیان میں فرق کیا ہے۔ اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن محمد بن عمرو هو ابن علقمة بن وقاص عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن فاطمة بنت ابي حبيش انها كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان دم الحيض فانه دم اسود يعرف فامسكي عن الصلاة واذا كان الاخر فتوضا فانما هو عرق۔ قال محمد بن المثنى حدثنا ابن ابي عد هذا من كتابه واخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عد من حفظه قال حدثنا محمد بن عمرو عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا۔ ہمیں خبر دی محمد بن مثنى نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابن ابی عدی نے، وہ محمد بن عمر سے، وہ ابن علقمہ سے، وہ حضرت ابن بن ابی وقاص سے، وہ حضرت ابن شہاب سے، وہ حضرت عروہ بن زبیر سے، وہ فاطمہ بنت حبیش سے، بے شک وہ تھیں مستحاضہ، پس فرمایا ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ہوگا حیض کا خون تو پس بے شک وہ ہوگا خون کالا، یعرف وہ پہچانا جائے گا، تو جب اس طرح کا خون آئے تو تم رک جانا عن الصلاۃ نماز سے، وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ اور جب دوسرا خون ہو یعنی حیض کا بھی نہ ہو نفاس کا بھی نہ ہو، وہ خون ہو بیماری کا، تو فرمایا پس تم وضو کرنا، پس بے شک وہ ایک رگ ہوتی ہے۔ اور کہا محمد بن مثنى نے ہمیں حدیث بیان کی ابن ابی عدی نے، یہ اس کتاب کے بارے میں ہمیں فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی محمد بن مثنى نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابن ابی عدی نے، اور وہ محمد بن عمر سے، وہ ابن شہاب سے، وہ حضرت عروہ سے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ مختلف اسناد ہیں، یہ امام نسائی نے مختلف اسناد کو یہاں پر جمع فرمایا ہے کہ بھائی فلاں فلاں اسناد کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ تو ہیں حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش، یہاں پر بھی وہی الفاظ ہیں راویوں میں، اور اس طرح اسناد کے اندر نام مختلف ہیں لیکن الفاظ وہی ہیں، حدیث کا متن وہی ہے۔ فرماتی ہیں کہ وہ استحاضہ ہو گئیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ فرمایا کہ جو حیض کا خون ہوتا ہے وہ کالا خون ہوتا ہے، وہ پہچانا جاتا ہے، پس جب یہ خون آئے حیض والا تو تم رک جانا نماز سے، اور جب کوئی دوسرا خون آئے تو پس تم وضو کرنا اور نماز پڑھنا۔ ابو عبد الرحمن فرماتے ہیں تحقیق روایت کی اس حدیث کو غیر واحد، ان کے علاوہ صرف انہوں نے کیا ہے، نہیں ذکر کیا کسی ایک نے ان الفاظ کو جو ذکر کیا ابن ابی عدی نے۔ واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اگلے حدیث باغ ہے، ہمیں خبر دی یحییٰ بن حبیب نے، وہ حضرت حماد سے، وہ حضرت ہشام بن عروہ سے، وہ اپنے والد گرامی سے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتی ہیں کہ حائضہ ہوئیں فاطمہ بنت ابی حبیش، پس سوال کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں مستحاضہ ہو جاتی ہوں تو فلا اطہر، میں پاک نہیں رہ پاتی، آفا ادفع الصلاۃ، کیا میں نماز کو چھوڑ سکتی ہوں؟ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما ذالک ارکن، یہ جو خون ہوتا ہے یہ ایک رگ ہوتی ہے، نہیں ہے یہ حیض کا خون۔ پس جب آئے حیض کا خون تو پس تم چھوڑ دیا کرو نماز کو، اور جب وہ خون چلا جائے یعنی حیض کا وقت ختم ہو جائے، حیض ختم ہو جائے، تو پھر تم غسل کیا کرو، دھو لیا کرو اپنے خون کو، اور نماز پڑھا کرو اور وضو کیا کرو، پس بے شک یہ ایک رگ کا خون ہے، ایک رگ ہوتی ہے، نہیں ہے یہ حیض کا خون۔ عرض کی گئی ان کے لیے، کہا گیا ان کے لیے پس غسل، اور فرمایا کہ نہیں ہے شک اس میں کسی ایک کا، کہا عبد الرحمن نے، تاکہ روایت کیا اس حدیث کو سوائے حضرت ہشام بن عروہ کے نہیں ذکر کیا کسی ایک نے۔ اور پھر اگلا حکم یہ ہے کہ وضو کرو تم ہر نماز کے بعد، اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے۔